السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ یہ سورہ توبہ 5ویں رکوع کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورہ توبہ یہ مدینہ میں نازل ہونے والی آخری دور کی سورہ ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ 9 سال ہجری میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حجاج بنا کر حج کے لیے بھیجے گئے تھے، روانہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ نازل ہوئی سورہ اور اس میں مشرکوں سے برات کا اعلان کیا گیا۔ اس اعتبار سے یہ سورہ برات بھی کہلاتی ہے۔ اس میں 3 اصحاب جو غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے، کچھ کمزوری سستی آ گئی تھی، سستی کی وجہ سے کچھ دنیا کے اندر باغات وغیرہ موسم کی شدت نے ان کو کچھ تھوڑا سا تساہل پسندی کا شکار بنا دیا تھا، حالانکہ وہ بدری صحابی تھے۔ ان سے یہ کوتاہی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ منافقین نے بہانے بازیاں کی، نبی علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا، درگزر فرمایا، لیکن جب انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تو ان سے کہا گیا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اور کچھ ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں۔ یہ پابندیوں پر پورے اترے اور پابندیوں کا پورا احترام کیا، پورا لحاظ فرمایا۔ اعزاء رشتہ داروں نے، دوستوں اور احبابوں نے سلام کرنے سے گریز کیا، تعلقات منقطع کر لیے، اور اس طرح ایک نظم و ضبط کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا پورے طریقے سے اس کا حق ادا کیا۔ اور انہوں نے انتہائی صبر کے ساتھ اس وقت کو گزارا، یہاں تک کہ اس میں جو یہ 3 اصحاب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 اصحاب تھے۔ یہ جوان تھے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شعراء رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بھی تھے، بدری صحابی تھے تینوں۔ یہ ایسی چوک ہو گئی، انسان ہے، بشریت کے تقاضے ہوتے ہیں، یہ اس کوتاہی ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، اس طرح کوتاہی۔ بہرحال انہوں نے پوری طرح سے تحمل سے کام لیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسانی سربراہ نے خط بھیجا کہ تمہاری یہ شان تو نہیں ہے کہ تمہیں اس طرح سے بالکل حقیر سمجھ کر تمہیں ترک کر دیا جائے اور تمہاری اس طرح سے بے عزتی کی جائے۔ ہمارے ہاں تمہارے لیے مقام ہے، آؤ ہم تمہیں وہی اعلیٰ مقام دیں گے اور اس سے بھی زیادہ اعلیٰ مقام دیں گے۔
تو ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا اس پر، انہوں نے اس خط کو پھاڑ کر آتش دان میں ڈال دیا کہ اب یہ حال ہو گیا کہ مجھے یہ غسانی مجھے خط بھیجنے لگا ہے اور مجھے اپنی طرف مائل کرنے لگا ہے۔ بہرحال یہ بہت سخت دور تھا۔ یہ جاتے تھے، برابر جاتے رہے مسجد میں صلاۃ ادا کرنے کے لیے، سلام کرتے تھے لوگوں کو، لوگ سلام کا جواب نہ دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے تھے، لیکن جب یہ نبی علیہ السلام کی طرف دیکھتے تھے تو آپ دو رخ پھیر لیا کرتے تھے۔ ایسا دور ان کے اوپر گزرا، زمین تنگ ہو گئی، یہ سخت پریشان ہو گئے۔ پھر آخری دنوں میں توبہ استغفار کرتے رہے، مسجد جانا بھی انہوں نے ترک کر دیا کچھ دن کے لیے، اللہ کے سامنے روتے رہے، گڑگڑاتے رہے اپنی غلطی پر۔ تقریباً 50 دن کے بعد بخاری میں انہوں نے پورا اپنا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ نے توبہ قبول کی، اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بہت ہی گہرے دوست تھے اور ان کے چچا زاد یا ماموں زاد بھی تھے اور بہت ہی قریبی دوست تھے، وہ سلام کا جواب بھی نہ دیا کرتے تھے، اور ان ایام میں بالکل ان سے قطع تعلق رہا تھا۔ انہوں نے جا کے خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب صلاۃ الفجر کے بعد بتایا کہ ان 3 اصحاب کی توبہ قبول ہو گئی ہے، تو فوراً یہ دوڑے ہوئے گئے اور جا کے انہوں نے یہ چھت پہ بیٹھے ہوئے توبہ استغفار کر رہے تھے، اللہ کو اس کا ذکر کر رہے تھے۔ ان کو خوشخبری سنائی، انہوں نے فوراً اپنی قمیص ان کو خوشی میں دے دی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں فرمایا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا ہاں، اور اے کعب تم آج ایسے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اور ان کا توبہ کا حصہ یہ بھی ہے کہ جس باغ نے مجھے اس غزوے میں شریک ہونے سے روکا تھا، میں اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ تو یہ اس لحاظ سے سورہ توبہ بھی کہلاتی ہے، یہ سورہ برات، یہ سورہ توبہ۔ اس میں مشرکوں کو بہت سختی سے، منافقوں کو بہت سختی سے لتاڑا گیا ہے، اور ان کے کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ سختی کرو، اب جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، خوب سختی کرو ان کے ساتھ، شدت سے پیش آؤ، کوئی اب نرمی اور رعایت ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے دین کا ایک ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ہماری عبرت کے لیے، قیامت تک کے لیے، لوگوں کی عبرت کے لیے، کہ دین میں جب بگاڑ ہوتا ہے تو وہ حاملین کتاب، اللہ کی کتاب کے حاملین، اس سے ہدایت حاصل کرنے والے، اس کا علم رکھنے والے، اس ہدایت سے اپنے آپ کے ان کو فرقوں میں بانٹ کر ان کو قبر پرست، مردہ پرست بنا دیتے ہیں، نبی کو اور ولی کو اللہ کا مد مقابل ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ جس بات سے اللہ نے منع کیا تھا فلا تجعلوا للہ اندادا، وہی کام کرتے ہیں، وجعلوا للہ اندادا، اللہ کا ند بناتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں فرقوں میں بانٹ کے۔ تو ان کا ایک منظر ہمارے سامنے پیش کیا ہے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ جو طاغوتوں میں جن کا نمایاں مقام ہے اور جن سے کفر کرنا لازم ہے ایمان باللہ کے لیے اور یکسوئی کے لیے، انابت للہ کے لیے، ان کے لیے دل میں نفرت ہی نفرت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ایک نقشہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ ایمان والوں کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ ان اللہ کے دشمنوں اور انسانوں کے دشمنوں کے لیے ان کے دل میں محبت نہیں بلکہ نفرت ہی نفرت ہونی چاہیے، اور ان کے خلاف ایک جہاد کا انداز، دعوتی دور میں بھی ایک جہاد کا انداز ان کے ساتھ اختیار کرنا۔ یہ سورہ ہمیں یہی نقشہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے وقالت یہود عزیر ابن اللہ، جب تنوین کو ملاتے ہیں مضاف کے ساتھ یا لام تعریف کے ساتھ تو نون چھوٹا سا لگا دیتے ہیں، نون کی آواز نکلتی ہے، تنوین کی جگہ نون آ جاتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ نبی سے محبت میں غلو نے ان کو کیسا خار و ذلت کے، مذلت کے، کفر و شرک کے گڑھے میں گرایا کہ اللہ کا مد مقابل ٹھہرا دیا، اللہ کا ہم جنس بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا کر۔ اللہ کا سب سے زیادہ قہر نازل ہوتا ہے ذات کے شرک کے اوپر۔ آتا ہے بخاری میں کہ شتمنی ابن آدم اولاد آدم، آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے، میری نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے، میں ان تمام کمزوریوں سے بے نیاز ہوں، اعلیٰ اور عرفہ ہوں، پاک ہوں ان تمام کمزوریوں سے، اور یہ میری ہم جنس بناتا ہے، میری ذات کا ٹکڑا بناتا ہے، میری ذات میں شریک کرتا ہے۔ میں نے اسے پیدا کیا ہے کس چیز سے؟ جن کو شریک کرتا ہے ان کو بھی اسی طرح پیدا کیا ہے، اور یہ ان کو ایسی مخلوق کو، ایسی جس کی تخلیق اس طرح سے ہوئی ہے،
ان کو یہ میرے ساتھ شریک کرتا ہے۔ یہ آدم کا بیٹا جس کو نطفے سے پیدا کیا ہے یہ اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے، سورہ یاسین میں فرمایا کہ اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے یہ، اور مجھ سے آنکھ میں لانے لگتا ہے، میرے مد مقابل ٹھہرانے لگتا ہے۔ سورہ مریم میں فرمایا کہ یہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ آسمان ٹوٹ پڑے، پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ پھوٹ ہو جائیں، اللہ کا قہر و غضب ہو ایسا نازل کہ یہ سب کچھ ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ کا قہر و غضب کا کس طرح اظہار ہے سورہ مریم میں، اس طرح سے ہے، اور سورہ شورى میں بھی یہی ہے، قریب آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے، اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، تو اللہ کی ذات کا شرک جو ہے اللہ کی نظر میں اس طرح سے اس کے قہر و غضب کو بھڑکانے والا ہے، اور یہ امت ان سے آگے بڑھ گئی ہے۔ اس کے علماء جیسے اہل کتاب کے علماء نے جو ستم ڈھایا اپنی قوم کے اوپر اور اپنے انجام کو برباد کر لیا، ہلاکت سے دوچار کر لیا اپنی قوم کو، اس کے احبار اور رہبان نے کچھ کمی نہ کی بلکہ ان سے آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے نور من نور اللہ کے عقیدے کو، موضوع گڑھی ہوئی روایت کو لے کے نور من نور اللہ کا عقیدہ اپنایا اور اس کو پھیلایا، اور پھر یہ امت کا عقیدہ بن گیا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ اور پھر اللہ سے آگے بڑھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر و غضب ایسی قوموں کے اوپر ہوتا ہے جو اس طرح سے شرک کریں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گالی سے تعبیر کرتا ہے۔ ذات کے شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ گالی سے تعبیر کرتا ہے، اور یہ گالی دینے کا معاملہ یہ اس قوم کا عقیدہ بن گیا ہے۔ کیسی ستم ظریفی کی بات ہے۔ فرمایا یہود کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن اللہ ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں، یہ ایسی باتیں کہتے ہیں، اس سے پہلے کفار بھی ایسی باتیں کہتے رہے ہیں ان سے پہلے۔ قاتلہم اللہ، ہلاک ہو جائیں گے، اللہ ان کو ہلاکت سے دوچار کر دے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایسے کلمات کہے جا رہے ہیں، اللہ کی لعنت و پھٹکار ہو اور ایسی کلمات ہوں، بتائیے وہ قوم کیسے پنپ سکتی ہے؟ قیامت تک کے لیے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی ہے، طاری کر دی گئی ہے۔ انا یوفکون، کیسے یہ بہکے جا رہے ہیں، بہکائے جا رہے ہیں، آبار رہبان بہک رہے ہیں، ان کا نفس ان کو بہکا رہا ہے، اور کس طرح دنیا پرستی نے ان کو آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ فرمایا یہ انسانیت جو ہے، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے علماء کو، اپنے مولویوں کو اور اپنے رہبان کو، احبار حبر کی جمع ہے، یہ سیاہی کے لیے بھی آتا ہے حبر کا لفظ، اور عالم کے لیے، مولوی کے لیے بھی آتا ہے۔ تھوڑا سا یہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، اس لیے حبر یا احبار استعمال ہوتے ہیں، کہیں کہیں اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حبر کی جمع مولوی، عالم، علم والا، رہبان راہب کی جمع یہ صوفی، دین طریقت پر چلنے والے، یہ رہبان۔ فرمایا انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا ہے، اللہ کی ذات میں شریک کر کے، اس کی صفات اور اختیارات میں شریک کر کے انہوں نے رب بنا لیا ہے ان کو۔ اب یہ ان کے یعنی نہ صرف مسیح ابن مریم کو بلکہ انہوں نے احبار اور رہبان کو بھی رب بنایا، احبار اور رہبان کو رب بنایا، کیونکہ احبار اور رہبان نے مسیح ابن مریم کو رب بنایا، اور احبار اور رہبان کی بات مان کر انہوں نے بھی ان کی بات کو مان لی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی رفع کہ تقریباً 3 صدیوں کے بعد، جیسا ان کی روایتوں میں ملتا ہے، ان کے چرچوں کے اندر اس بات کے اوپر مذاکرے ہونے لگے، سیمینار ہونے لگے، گفتگویں ہونے لگیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جن کو اٹھایا گیا، ان کی زندگی میں ان کے دشمن تھے، ان کے خون کے پیاسے تھے، اور اٹھائے لیے جانے کے بعد محبت میں اتنا غلو ہوا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ وہاں کافی رد و قت کے بعد، مذاکروں کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ اللہ ان کا باپ ہے، معاذ اللہ۔ اور اس کے بعد پھر تمام وہ صفات، اللہ کی صفات اور اختیارات میں شریک کر کے نظر و نیاز بھی کرنے لگے، وسیلے سے دعائیں بھی کرنے لگے۔ جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے ان کو معلوم ہے کہ سب کچھ وہ یہ کرتے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جس طرح وسیلے سے دعا کرتے ہیں،
نظر و نیاز کرتے ہیں، جس وقت ان کا نام آتا ہے تو سینے پہ ہاتھ رکھے گردنیں جھکا لیتے ہیں عقیدت اور محبت میں۔ اس طرح غلو کیا ہوا ہے انہوں نے محبت میں نبی کے ساتھ، اور ان کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا ہے۔ تو فرمایا انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا ہے، جو بات وہ کہہ دیتے ہیں، جو عقیدہ دے دیتے ہیں، وہ عقیدہ اپنا لیتے ہیں، کوئی اس پہ سوچنے سمجھنے کی یا تنقید کی یا اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ احبار اور رہبان کے زبان سے نکلی ہوئی بات، ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات ان کے لیے اللہ کی بات سے بھی زیادہ فوقیت رکھتی ہے، جیسے ان کے لیے۔ اب آپ دیکھیے قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن نے عقائد کی تمام باتیں بیان کر دی ہیں۔ قرآن نے 2 زندگیوں 2 موتوں کا عقیدہ دیا، انہوں نے عہد روح کے ذریعے سے 3 زندگیوں کا عقیدہ، 3 زندگیوں 3 موتوں کا عقیدہ اپنایا اور اس کو پھیلایا۔ احمد بن حنبل نے شروع کیا، ابن تیمیہ، ابن قیم، اور بعد میں تمام ان کے ماننے والوں نے کہ یہ تو احمد بن حنبل کا عقیدہ ہے، ابن تیمیہ شیخ الاسلام کا عقیدہ ہے، جنہوں نے اس طرح اللہ کے دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا، اللہ کے دین کو بگاڑا، اس راستے کو ٹیڑھا کیا دین اسلام کو، وہ ان کے شیخ الاسلام اور بڑے بڑے کبائر بنے، امام کہلائے، شیخ الاسلام کہلائے اور علامہ کہلائے۔ انسانیت کی کیسی مت ماری جاتی ہے اللہ کی کتاب کی ہدایت سے دور ہونے کے بعد، انہوں نے کس طرح سے اپنے احبار اور رہبان کو وہ درجہ دے دیا ہے کہ ان کی ہر بات کو مان لیتے ہیں۔ وہ اگر اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دے دیں تو فوراً بخوشی، دل کی خوشی کے ساتھ پورے اپنے بصر و چشم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر دیں اور حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر دیں، خوشی سے اس کو مان لیتے ہیں۔ یہی رب بنانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی یہی وضاحت کی عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر۔ تو فرمایا انہوں نے ان کو رب بنا لیا ہے، اور ان کو تو یہ حکم دیا گیا تھا، ان کو رب بنا کر ان کی اس طرح پوجا پاٹ کر رہے ہیں کہ جو عقیدے انہوں نے دیے، شریعت کو بدل دیا، دین کو بالکل بدل ڈالا، تو شریعت سازی کا بھی اختیار ان کو دے دیا۔ انہوں نے فرقوں میں بانٹا، فرقوں میں بٹ گئے، کفر و شرک ان کے عقیدے میں شامل کر دیا، انہوں نے خوشی سے اس ایمان اور عقیدے کی باتوں کو قبول کر لیا۔ فرمایا وما امروا الا لیعبدوا الہ واحدہ لا الہ الا ہو۔ ان کو حکم تو یہی دیا گیا تھا کہ یہ کسی اور کی عبادت نہ کریں گے، کسی اور کو اپنا معبود نہ سمجھیں گے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس نے ان کو کس طرح پیدا کیا ہے، نطفہ امشاج سے، اور اس کے بعد ان کو عقل و دانش والا بنایا ہے، سوچ اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی ان کو سمجھ دی ہے، اور ان صلاحیتوں کے ساتھ دنیا میں بھیجنے کے بعد ان کو امتحان میں ڈالا ہے۔ اب یہ دنیا کے لیے اپنی عقل و دانش کو استعمال کرتے ہیں، اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے مفادات کے لیے، اور آخرت سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ آخرت کے معاملے کے لیے اپنی عقل و دانش کو استعمال نہیں کرتے، اپنی صلاحیت کو استعمال نہیں کرتے۔ اور سب سے زیادہ اس معاملے میں ایک نمونہ ہے، امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، قوم کے لیے، یہ علم والے سب سے زیادہ دنیا کے لیے اپنے علم کو اور اپنی عقل و دانش کو دنیا کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کی کتاب آپ کے سامنے اس کا ایک منظر پیش کر رہی ہے۔ اور آخرت سے بے پرواہی ہے، ان کو آخرت کی ان کے اندر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا وما امروا الا لیعبدوا الہ واحدہ، ان کو تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک الہ واحد کی یہ عبادت کریں گے، وہی ان کا معبود ہے، جس نے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے، اس کو بنایا ہے، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، پھر عرش پر متمکن ہے، مستوی ہے، اور اس کی تدبیر کر رہا ہے۔ تخلیق اور تدبیر کرنے والی ایک ہی ذات ہے، اس نے سب کچھ دیا ہے، وجود عطا فرمایا ہے، نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ ہے ان کا داتا۔ وہ تمام مخلوقات کی سنتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ سب کا حاجت روا ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا۔ اب اس خالق اور مالک، اس رازق، اس سمیع و بصیر اور علیم و خبیر سے بے اتنائی اختیار کر کے یہ اس کے بندوں کو جو انہی کی طرح پیدا ہوئے، انہی کی طرح بڑے پلے، اللہ کے محتاج اپنے وجود کے لیے اور اپنی موت کو نہ ٹال سکیں، اپنے لیے کسی نفع نقصان کا جن کو اختیار نہ تھا زندگی میں، اولاد سے ان کو محروم کیا گیا، اولاد کو موت دی گئی تو اپنی اولاد کی موت کے وقت کو ایک لمحے کے لیے نہ ٹال سکے، ان کو انہوں نے اللہ کے
ساتھ شریک کر لیا ہے اور اپنا حاجت روا اور مشکل کشا قرار دے دیا ہے. کس قدر یہ عقل و دانش سے بے بہرہ ہو گئے ہیں، کس طرح سے انہوں نے بے عقل ہونے کا ثبوت دیا ہے. فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، سبحانہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان کے شرک سے جس کے اندر یہ مبتلا ہو گئے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے احبار اور رہبان کا، اہل کتاب کے احبار اور رہبان کا ایک نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اب ہم اس امت کے اوپر اگر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں حالات یہاں ان سے بھی زیادہ بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ دیکھیے احبار اور رہبان، ان دو کا ذکر فرمایا ہے پروردگار عالم نے، اور آگے بھی جا کے انہی کے لیے بتایا ہے کہ اے ایمان والو، ان کی اکثریت ہے احبار اور رہبان کی، جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. تو اللہ کے راستے سے روکنے والا ہی تو اللہ کا دشمن طاغوت ہوتا ہے، باغی و سرکش. طغا سے طاغوت بنتا ہے، طغا اس سے اسم فاعل بنا طاغی، اور اس کا تفضیل کا صیغہ بنا طاغوت، یعنی بہت بڑا سرکش، بہت بڑا اللہ کا باغی، اللہ سے بغاوت کرنے والا. دنیا میں بھیجا گیا اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے، لیکن اس نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے طوق کو اپنے گردن سے نکال کر پھینک دیا اور اپنے اکابرین کا غلام بن گیا، ان کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈال دیا. وہ اکابرین جو خود بڑے طاغوت تھے، جنہوں نے ایمان کے اندر خرابی پیدا کی، جنہوں نے عقیدے کی خرابیاں امت کے ایمان کے اندر سرایت کی، داخل کی، اس نے ان کو اپنا رہنما اور اپنا قائد اور اپنا ملجا اور ماوا سب کچھ سمجھ لیا. ان کے ساتھ ایسی محبت اور عقیدت جیسی اللہ سے ہونی چاہیے. رہبان ہے، راہب کی جمع رہبان، یہ صوفی اور پیر جنہوں نے انالحق کے ادارے لگائے، جنہوں نے عالم الغیب ہونے کے دعوے کیے، جنہوں نے روح قبض کر کے واپس لوٹانے کا دعویٰ کیا، وہ ان کے ولی بنے، ان سے محبت اور عقیدت میں انتہا کی. بتائیے ان کا کیا حصہ ہے اس کائنات کی تخلیق میں، اس کے بنانے اور اس کے نظام کے چلانے میں؟ کیا حصہ ہے ان کا؟ کوئی ان سے پوچھے کہ یہ ان کے پاس یہ اختیارات کس نے دیے ہیں؟ اللہ کی کتاب تو یہ کہتی ہے کہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے. لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، یہ پیدا نہیں کر سکتے، خود پیدا کیے گئے ہیں، مخلوق ہیں، اپنے وجود کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، یہ اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہ رکھتے تھے. لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، موت و حیات پر ان کو ذرا سا بھی اختیار، ذرا سی بھی قدرت نہ تھی. اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ میں روح قبض بھی کر لیتا ہوں، میرے چچا روح قبض بھی کر لیتے ہیں اور قبض کی ہوئی روح واپس لوٹا دیتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب، جن کے بارے میں اس امت کا کہنا یہ ہے کہ یہ اور ان کے والد نے بر صغیر پر دین پھیلایا ہے، حدیث کا علم پھیلایا ہے، صحیح دین پھیلایا ہے بر صغیر کے اوپر، انہوں نے دین یہ پھیلایا ہے. ان کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں. اپنے چچا کو انہوں نے موت و حیات پر قدرت رکھنے والا، عالم الغیب ثابت کیا کہ اپنے غلام کے بارے میں جس کی شکایت کی گئی تو اس سے کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم تیرے کرتوت سے بے خبر ہیں؟ یاد رکھ، زمین کی گہرائیوں میں جو چیٹی ہے اس کے دل میں اگر 100 خیالات ہیں تو اس کے 99 خیالات کا ہمیں علم ہے. کس قدر بڑے عالم الغیب. تو یہ اس قسم کے دعوے کرنے والے، ان کے بارے میں ان کا یہ تأثر ہے اور ان کے ساتھ ان کی عقیدت اور محبت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے اللہ کا دین پھیلایا ہے. اسی کو یہ دین سمجھتے ہیں، بے دینی کو دین سمجھتے ہیں اور اس کو پھیلانے کو سمجھتے ہیں دین پھیلایا ہے. ان کی عقیدت اور محبت کا یہ عالم، انہوں نے دعوے کیے ہیں. اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ ان سے محبت، ان کی عقیدت اور محبت اللہ سے محبت اور عقیدت سے زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی آفاق و انفس کے دلائل انسان کو پیش کرتا ہے کہ دیکھو تمہارا رب وہ ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر.
اے لوگو، اے انسانوں، یہ مکی سورہ ہے، سورہ یونس، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثبت انداز میں الوہیت اور ربوبیت کا ایک نقشہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ دعوت کی ابتدا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثبت دعوت بھی دیتے تھے اور پھر عقائد کی خرابیوں کی نشاندہی بھی فرماتے تھے، اور وہ جنہوں نے عقائد بگاڑے ہیں ان کی نشاندہی بھی فرماتے تھے کہ دیکھو تمہارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ معبود حقیقی ہے، سب کچھ تمہارا تعلق جو ہے اس کی ذات سے وابستہ ہے، تمہارا وجود کے لیے وسائل، تمہاری ضروریات کا پوری کرنا، تمہاری پکاریں سننا، تمہاری ضروریات کا علم ہونا، سب کچھ وہ ڈالتا ہے، وہی ٹالتا ہے۔ مصیبت اس کے حکم سے آتی ہے، اسی کے حکم سے جاتی ہے، بیماری اس کے حکم سے آتی ہے، اسی کے حکم سے جاتی ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں، کسی اور کے کوئی اختیار میں نہیں۔ اس کائنات کے نظام نہ بنانے میں کسی کا حصہ ہے، نہ اس کے نظام کے چلانے میں کوئی اس کا حصے دار ہے۔ اس نے بنایا اس کائنات کو، عرش پر مستوی ہو کر اس کے نظام کو چلا رہا ہے۔ باریک سے باریک ذرہ وہ بھی اس کے حکم سے کے بغیر حرکت نہیں کرتا، اور اس کی حرکت کا علم اس کو ہے موجود، وہ علیم و خبیر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کسی اور کو اس کے ساتھ سورہ فرقان میں فرمایا وہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اسی کی ہے یہ کائنات، یہ دنیا اس کی ہے، اس نے بنائی ہے، وہ اس کے نظام کو چلا رہا ہے۔ لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، کوئی اس کے نظام سلطنت میں اس کا حصے دار نہیں ہے، اس کا پارٹنر نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کوئی بھی ان کے لیے موقع چھوڑتی ہے کفر و شرک کے لیے، ذرا سا بھی موقع نہیں چھوڑا اللہ کی کتاب نے، لیکن یہ ان کی کامیابی ہے۔ شیطان کا حکم ماننے والوں، شیطان نے ان کو بہکایا، سب سے پہلے ان کو اپنے قابو میں کیا، احبار اور رہبان کو ان کو بہکایا، اس کام کے لیے تیار کیا۔ انہوں نے اللہ کی کتاب پہ پردہ ڈالا، چھپایا، تمام ایمان کی باتوں کو، ایمانیات کو چھپا دیا، اس پر کتمان کا پردہ ڈال دیا، کتمان کر دیا اس کا، اور پھر اس کے بعد اپنا بنایا ہوا دین، کفر و شرک سے بھرا ہوا دین یہ پھیلا دیا امت کے اندر، اور انسانوں نے ان کے دین کو قبول کر لیا، اس اللہ کے دین کو پس پش ڈال دیا۔ آج اللہ کی کتاب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو یہ اس سے الرجی محسوس کرتے ہیں، اس سے ان کو اکتاہٹ ہوتی ہے، اس سے ان کو تنفر ہوتا ہے، ان سے محبت، ان سے عقیدت۔ یہ شخصیت پرستی ہے، اکابر پرستی ہے، امام پرستی ہے، احبار رہبان پرستی نے ان کو اللہ کی کتاب سے ایسا متنفر کر دیا ہے کہ یہ اس کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اس کی آیات کو۔ بتائیے، دلائل و برہان تو اس کتاب کے اندر ہے، اس کی کوئی بات بھی دلائل و برہان سے خالی نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، فصیح و بلیغ ہے، بات دل میں اتر جاتی ہے جو اس کو سنے۔ اس وقت بھی جو لوگ سنتے تھے، ان کی زبان تھی، سنتے تھے، بات جو سنتا تھا اس کے دل میں اتر جایا کرتی تھی، وہ ایمان لاتا تھا۔ لیکن ان کو اس سے ایسی الرجی ہے۔ ایک طرف ان کا یہ معاملہ ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے حجت پوری کرنے کے لیے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس۔ آسمان و زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے ہونے میں، یہ تمہاری کشتی چل رہی ہے، پانی کے اوپر تیر رہی ہے، ڈوبتی کیوں نہیں ہے؟ پتھر ڈالو ڈوب جاتا ہے، کشتی نہیں ڈوبتی ہے، ہوائیں اس کے موافق ہوتی ہیں، اس کو لے کے چلتی ہیں کشتی کو، بادبانی کشتی کو۔ یہ سب کچھ کس نے تمہیں بتایا؟ اور یہ آسمان سے کس نے پانی برسایا ہے جس نے مردہ زمین کے اندر زندگی کی روح پھونک دی، اور تمہارے لیے ایسی ایسی عمدہ غذائیں اور ایسی ایسی نعمتیں تمہارے لیے اس نے فراہم کر دی۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، تمہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمہاری ضروریات بہترین طریقے سے تمہارے لیے مہیا فرما دی پروردگار عالم نے۔ اس کی نعمتوں کو استعمال کرو، یہ اس کا وجود ہے، کتنا اچھا تمہارا پیکر بنایا ہے، کتنی ایک ایک چیز کتنی قابل قدر ہے۔ ایک پورا ٹوٹ جائے، ایک ناخن اکھڑ جائے، آنکھ کے اندر ذرا سی خرابی پیدا ہو جائے، کہیں کسی تمہارے پورے نظام جسم میں خرابی پیدا ہو جائے، کتنی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اس وقت تمہیں اس کی قدر ہوتی ہے۔ اس کا بنانے والا، یہ اعضا تمہارے بنانے والا، ان کو پوری ترتیب کے ساتھ بہترین طریقے سے اس کو یکجا کرنے والا کتنا تمہارا مہربان رب ہے، کیسا شفیق رب ہے، تمہیں بنایا اس طرح سے، پھر تمہارے لیے تمام ضروریات اس نے اکٹھی کر دی اس اپنی بنائی ہوئی دنیا کے اندر، اور اس اپنی بنائی ہوئی دنیا کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا کہ یہ پوری دنیا اور اس کا نظام، اس کائنات کا نظام، یہ تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے۔
تمہارے لیے پانی برستا ہے، تمہاری زمین اس سے اگتی ہے، تمہاری ضروریات کی چیزیں اگتی ہیں، تمہیں عقل و خرد عطا فرمائی ہے اس نے تاکہ تم اس سے حاصل کرو اپنی ضروریات کی چیزیں اور زیادہ سے زیادہ اس کے استعمال کرو۔ یہ سب کچھ کرنے والا، یہ سب کچھ دینے والا، یہ تمہارا داتا کون ہے؟ لیکن کس قدر بدنصیبی کی بات ہے کہ اس کا کھاتے ہو، اس کا وجود ہے جس کے ذریعے سے اس کی زمین پر چلتے پھرتے ہو، اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو۔ محبت اور عقیدت میں تو انتہا اس کے لیے ہونی چاہیے، لیکن تمہاری محبت اور عقیدت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ۔ کیسے بدنصیب ہیں یہ انسان، اپنے وجود پر غور نہیں کرتے، اس عظیم کائنات اور اس کے نظام پر غور نہیں کرتے، اس کا بنانے والا، اس کا چلانے والا کتنا عظیم ہے، کتنا زبردست حکیم اور قدیر ہے وہ۔ اس نے ہمیں بنایا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، ذرات کی سطح پر دیکھ لو، افلاک کی سطح پر دیکھ لو، ایک نظام ہے، وحدانی نظام چل رہا ہے، اس کا بنانے والا، اس کا چلانے والا ایک ہے، دو ہو نہیں سکتے۔ کوئی عقل اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی کہ ایسی کائنات کے بنانے والے دو ہو سکتے ہیں یا اس کے چلانے والے دو ہو سکتے ہیں۔ کس طرح یہ نظام ایسا چل سکتا ہے دو کے ذریعے سے؟ انسان فوراً اس بات کو مانتا ہے کہ اگر دو ہوں گے تو فساد ہوگا، یہی اللہ کی کتاب کہتی ہے۔ اکیلا ہے وہ، اس کو اکیلا مانو، پھر اس کے بندوں کو، اپنی جیسی ناچیز مخلوق کو تو اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ۔ ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان کی محبت، شخصیات کی محبت، احبار و رہبان کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ اس خالق اپنے مالک، اپنے خالق اپنے مالک، اپنے منعم، نعمتیں دینے والے منعم، اس کی محبت اور عقیدت سب پیچھے چلی گئی ہے۔ اس کے کلام کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تو ایک ایک بات کی قدر ہوتی ہے انسان کے دل میں۔ اس کے رسول سے محبت ہو تو اس رسول کا طرز عمل، اس کی شکل و صورت، اس کا لباس، اس کی وضع قطع اختیار کرنا ان کا محبوب مشغلہ ہو۔ کہاں محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ کہاں محبت ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیسا تعلق خاطر ہے اس کے فصیح و بلیغ کلام سے، جس کی سحر بیانی کا یہ عالم ہے کہ لوگ وہ انکار کرنے والے بھی چھپ چھپ کے سنتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، اس کی بات جو سن لیتا ہے اس پر اثر کرتی ہے، دل میں اتر جاتی ہے۔ تو اس سے اتنے الرجک ہیں یہ۔ ان کے اقوال سے محبت ہے، ان کے اقوال ان کے حرز جاں ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ان کے اقوال۔ جھوٹ کا پلندہ، جھوٹ کا پلندہ، عقل و خرد کا ماتم ان کے اقوال اور ان کی کتابوں سے، اور وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ ان کی روح کی غذا ہے۔ جو انہوں نے دین پھیلایا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام فرشتوں کی، تمام لعنت کرنے والوں کی ان کے اوپر لعنت کہ انہوں نے اصل دین کو چھپایا اور اپنا بنایا ہوا دین پھیلایا، جس پر عقل ماتم کرتی ہے۔ کوئی بھی سمجھدار آدمی وہاں جاتا ہے کہ دیکھو یہ قبر کا ڈھیر ہے، مٹی کا ڈھیر ہے، وہ کھڑے ہوئے کو پوچھتا ہے اور اس کے آگے جھکتا ہے، وہاں عقل ماتم کرتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے بناتا ہے ظالم اور اس کو اپنا مشکل کشا کہتا ہے۔ یہ بنانے والا اس کا مشکل کشا ہے، اس نے بنایا ہے، ٹیڑھا کر دیا تو ٹیڑھا ہے، سیدھا کر دیا تو سیدھا ہے، ٹھوک پیٹ کر دی تو ویسا ہی ہو گیا، اور یہ اس کا داتا ہے، یہ اس کا مشکل کشا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان میں جا کے یہی بات کہی تھی، لیکن ان کی پوری قوم جو تھی اس کی پجاری تھی۔ آج یہ قبرستان میں جاتا ہے، ان مردوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہاں قیمتی چادر چڑھاتا ہے، ڈھیر کے ڈھیر لگا دیتا ہے چادروں کے۔ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ اس کی عقل ماری گئی ہے، اس کی عقل پہ کون ماتم کرے؟ اللہ کی کتاب سے اس کو ایسی الرجی، ایسی نفرت، بھاگتا ہے اس کتاب سے۔ پڑھے لکھے فارسیس کے سامنے بیان کی جائے اللہ کی کتاب کی آیت، ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر کے سامنے، ایک سی ایس ایس کا امتحان پاس کر لینے والے کمشنر اور کلکٹر کے سامنے اللہ کی کتاب کی آیت پیش کی جائے ایمان کی صحیح بات سمجھانے کے لیے، تو اس کو الرجی ہوتی ہے، کہتا ہے کہ یہ اس کا سمجھنا ہمارے لیے نہیں، ہمارے بس کی بات نہیں اس کا سمجھنا، یہ تو عالموں کا کام ہے۔ کیسی غلط راستے پر ڈالا ہے ان کی سوچ کو، اور وہی ان کی سوچ ہے۔ مالک فرماتا ہے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، اپنے احبار اور اپنے رہبان کو انہوں نے ایسا رب بنا لیا ہے کہ ان کی ہر بات مانتے ہیں، جو کہہ دیں بس وہ ان کے لیے پتھر کی لکیر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھایا ہے کہ اس کو سمجھنا نہیں، اس پر غور و فکر نہ کرنا، اس کے معنی اور مطالب کی طرف نہ جانا، بہک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔
یہ کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے، مولوی کہتا ہے اس کو غور کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، اب اس کی بات مان لی، اللہ کی بات نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسان کر دیا اس کتاب کو نصیحت کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے۔ فحال میں مدکر، کوئی ہے اس سے جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے؟ مولوی کہتا نہیں بڑھنا، آگے بڑھے مارے یا برے۔ اب مولوی کی بات مانی جاتی ہے، اللہ کی بات نہیں مانی جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قریب ہوں، تمہاری شرک سے بھی قریب ہوں، مجھے پکارو میں تمہاری سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، میں دعا قبول کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو دعا کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے، جب بھی مانگو اس سے مانگو، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے اس سے۔ قرآن و حدیث اس کے اوپر بھرا ہوا ہے، لیکن مولوی صاحب کی بات حق ہے اور اللہ کے رسول کی بات جو ہے وہ پس پش، اور پھر بھی دعویٰ ہے اللہ کے رسول سے محبت کا، عشق رسول کا۔ تو اللہ کی کتاب یہی چیز واضح کر رہی ہے ہمارے سامنے، جس طرح اس وقت کے احبار اور رہبان کے سامنے ان کی قلعی کھولی ہے مالک کی کتاب نے، اسی طرح ان کی قلعی کھول دی ہے۔ یہ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں یاد رکھنی ہیں دلائل کے طور پر، ان کو اپنے ذہن نشین کرنا ہے، اور یہ بالکل اس کا نقشہ پیش کرتی ہیں، ان کی اصل حیثیت پیش کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنے چہرے پر جو دینداری اور تقویٰ کے زہد و تقویٰ کی نقابیں لگائی ہوئی ہیں، نقابیں ڈالی ہوئی ہیں، ان نقابوں کو ہٹا دیتی ہیں، چہرہ کھول کر ہمیں ان کا دکھا دیتی ہیں احبار و رہبان کا، جنہوں نے امتوں کو، کتنی بڑی بات ہے یہ، امت کو گمراہ کر دیا ہے، نسل کو انہوں نے جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے۔ شرک پر تو جو مرتا ہے اس کے لیے تو جنت حرام ہوتی ہے، جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا، اور یہ جنتیوں کو جہنمی بنانے والے کون ہیں؟ یہ ہیں احبار و رہبان۔ ان سے ہم محبت کریں گے، ان اماموں سے، امام زادوں سے، ان علماؤں سے، ان اعلیٰ حضرتوں سے، ان شیوخ الاسلام سے ہم محبت کریں گے؟ یہ قابل نفرت ہے، انسانیت کے دشمن۔ ایک معمولی جرم کرنے والا اس سے نفرت ہوتی ہے انسان کو۔ یہ اتنے بڑے اکبر الکبائر جرائم کے مرتکب، انسانیت، پوری انسانیت کے دشمن، سب سے بڑا، اس دنیا کے اندر بھی اللہ کا قہر و غضب ٹوٹ پڑتا ہے کافر و مشرک قوموں پر، اور مالک ان کو ذلت و رسوائی سے دوچار کرتا ہے، جس کی آج یہ ذائقہ چکھ رہی ہے یہ قوم۔ جیسا مالک فرماتا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ضرور ان کو چکھاتے ہی رہیں گے عذاب ادنا کے ذائقے، عذاب ادنا کے ذائقے یہ چکھ رہی ہے قوم۔ یہ سارے ان کے کرتوت ہیں، کیا یہ قابل محبت ہے؟ بات اتنی سی سمجھ لینے کی ہے۔ ایمان والے جو ابھی نئے نئے آئے ہیں، ان کی ان سے محبت ہونے کی بجائے ان سے تنفر ہونی چاہیے۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مطالعہ کریں گہرائی کے ساتھ، جتنی حدیث کا مطالعہ کریں، یہ بات بالکل شرح صدر ہوتی جاتی ہے کہ واقعی یہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں، ان سے نفرت ہی نفرت ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا لازمی جز اس کو قرار دیا ہے کہ طاغوت کا کفر کرو پھر اللہ پر ایمان لاؤ، انابت اس کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں، جو یہ قابل نفرت ہے یہ لوگ۔ فرمایا ان کو تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، ان کو تو ایک اللہ کی بندگی کا حکم دیا تھا۔ دیکھیں مالک کتنی آسان انداز میں بیان کر رہا ہے، ان کو دنیا میں ہم نے بھیجا ہے اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے، اپنے اکیلے کی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے قیدی ساتھیوں سے کہا کہ میرے قیدی ساتھیوں یہ بتاؤ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک مالک کو، ایک رب کو، جس کو ہم ایک ہستی جس کو ہم رب بنائیں، اس کو خوش کرنا آسان ہے یا بہت سی ہستیوں کو خوش کرنا آسان ہے؟ کون سا کام اچھا ہے؟ انسان مانتا ہے بات کو، سیدھی سادھی بات ہے، ایک جاہل سے جاہل ترین بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا منافقوں کے بارے میں کہ جو ایمان کا زبانی اقرار کر کے مسلمانوں کی صفوں میں تو شامل ہو گئے تھے اور اپنے آپ کو مال غنیمت کا اور دوسری مراعات کا حقدار بنانے کے لیے قسموں پر قسمیں کھایا کرتے تھے اور اپنے خلوص کو ظاہر کرنے کے لیے، لیکن بات بات پر اپنے فیصلے کرانے کے لیے ادھر جایا کرتے تھے طاغوتوں کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی بجائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں آنے کی بجائے طاغوت کی عدالت میں جایا کرتے تھے۔ وہاں بھی یہ بات کہی گئی کہ یہ ادھر جاتے ہیں دوڑ دوڑ کے، حالانکہ ان کو تو ان کا کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کو تو وقد امروا ان یکفروا بہ، ان کا کفر کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے تعلق خاطر رکھتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اپنے فیصلے کرانے کے لیے۔
تو مالک یہاں بھی اسی انداز میں بیان کر رہا ہے کہ یہ احبار اور رہبان جنہوں نے اللہ کے نبی کو ابن اللہ بنا کر اللہ کی ذات میں شریک کر دیا اور اب خود اللہ کی صفات میں اور اختیارات میں شریک ہو گئے ہیں، شریعت سازی کر رہے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں عالم الغیب ہونے کا اور بگڑی بنانے کا اور مشکل کشائی کا، اور انسانوں نے ان کو مان لیا ہے، تو اس طرح اللہ کے ساتھ انہوں نے اتنے بہت سے معبود بنا لیے، ان کو صرف ایک معبود کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ فرمایا اب جب یہ دعوت اٹھی ہے الہ واحد کی بندگی کی، تو اب یہ اس دین پر چلنے والے جو بالکل اس کے دوسری طرف ہے، دوسرا دین ہے، بالکل اس کے برعکس ہے، بے شمار معبودوں کی پوجا پاٹ کا دین، اس کے برعکس ہے، ان کی دنیا، ان کے پیٹ، ان کے مفادات پر چوٹ پڑ رہی ہے، یہ دعوت ان کے اوپر بجلی بن کر گر رہی ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اب ان کا یہ پوری طرح سے عزم کیے ہوئے ہیں اس بات کا کہ یہ جو شمع ہدایت کی روشنی، یہ ایک کرن چمکائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ چراغ جلایا ہے ہدایت کا، یہ نور ہدایت اللہ کی کتاب اللہ نے اپنی کتاب کی شکل میں بھیجا ہے، اپنے رسول کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ یہ اس نور کو، اس روشنی کو، اس چراغ کو بجھا دیں اپنی پھونکوں سے۔ ان کا پروپیگنڈا جو ہے اس کی مخالفت کا اور اس کو ختم کر دینے کا، اس کو دبا دینے کا، یہ پروپیگنڈا ان کا ایسا ہے جیسے ایک چراغ کو پھونکوں سے بجھایا جاتا ہے، تو جس چراغ کو اللہ روشن کرنا چاہے ان کی پھونکیں اس کو بجھا سکتی ہیں، جس دعوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلانا چاہے ان کی کوششوں سے وہ دعوت دب جائے گی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے بالکل خلاف، ان کی کوششوں کے بالکل خلاف، ان کی سعی و جہد کے بالکل خلاف، اس نے تو فیصلہ کر لیا ہے اللہ یتم نورہ کہ وہ اپنے اس نور کو ایک پائے اتمام تک، پائے تکمیل تک پہنچائے گا، اس پروجیکٹ کو مکمل کرے گا پروردگار عالم، دین اللہ کا پھیل کر رہے گا، اور نہ صرف دین پھیلے گا بلکہ یہ غالب ہوگا۔ چنانچہ فرمایا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے، یہ نور ہدایت پھیل کر رہے گا، اور وہی ہستی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تو اس کا کام صرف یہ نہیں کہ اس دین کی دعوت دے اور لوگوں کی اس کی تربیت کرے، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، اظہار دین کی بھی، تبلیغ کے ساتھ ساتھ، ابلاغ کے ساتھ ساتھ اظہار دین بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اس نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا ہے، یہ آزمائش کے دور سے گزرے ہیں، ہجرت کے مرحلے سے گزرنے کے بعد ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، اب یہ تیار ہوئے اس کام کے لیے، ان کو تیار کیا گیا ہے اس کے لیے۔ سورہ صف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ دیکھو آخرت کے طلبگاروں، یہ کاروبار ہے، یہ سودا ہے جو تم نے اللہ پر ایمان لانے کی بات کیا ہے، جس راستے پر تم نے اپنا قدم ڈالا ہے، یہ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے گا اور اللہ کی مغفرت کا حقدار بنائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اس کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ تو ان کی جو کوششیں ہیں اس کا تمہیں اس طرح مقابلہ کرنا ہے، ان کی کوششیں غالب نہیں ہوں گی بلکہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ یہ دین ادیان باطلہ پر غالب ہو کر رہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اس نے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار نہ گزرے کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ تو یہ اللہ کی کتاب نے ہمارے سامنے یہ نقشہ پیش کیا ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت جب اٹھتی ہے تو یہ مقصد ہمیں سامنے اپنے رکھنا چاہیے، آخرت کے طلبگار، سچے طلبگار، اس دین کی دعوت کو، اس دعوت حق کو قبول کرنے والے اور پوری طرح سے اللہ کی کتاب کے رنگ میں، اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے والے، ان کو یہ پروجیکٹ چلانا ہے، اس دین کو غالب کرنا ہے، اس دین کو پھیلانا ہے، اس شمع ہدایت کو روشن کرنا ہے، شمع سے شمع جلانا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں یہ
ہمارا ذہن اس طرح سے بننا چاہیے. ہماری یہ کتاب جو ہے اللہ کی کتاب یہ ذہن سازی کرتی ہے. بتایا جا رہا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یہ احبار اور رہبان، یہ مولوی اور پیر، یہ علماء اور مشائخ جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یہ دنیا کے پرستار ہیں، زر و جواہر کے بندے ہیں، غلام ہیں، اس کے لالچی ہیں. یہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، دنیا کے پیچھے دوڑنے والے، دنیا کی طرح دیوانے، دنیا کے دیوانے، یہ جمع کر رہے ہیں، مال پہ مال جمع کرتے چلے جا رہے ہیں، سونا اور چاندی کے ڈھیر لگائے جا رہے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ان کو توفیق نہیں ہے. کیونکہ اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کریں گے تو یہ اپنے مفادات کے لیے خرچ کریں گے. تو ان کو سنا دو خوشخبری دردناک عذاب کی. وہ دن ہوگا جب کہ یہ ان کے سکے سونے اور چاندی کے تپائے جائیں گے، اور ان کے پہلوؤں پر، ان کے پیڑوں پر، ان کی پیشانی پر داغے جائیں گے وہ سکے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ جمع کر کے لائے ہو تم اپنے لیے، اب اس کا مزہ چکھو. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اس زر و جواہر کا جس کو تم نے جمع کیا ہے اب اس کے ذائقے چکھو. اس وقت ان کی پشیمانی اور ندامت، ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوگا. اللہ کی کتاب ہمارے سامنے یہ نقشہ اس لیے پیش کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس ایمان کی نعمت کو، اس شمع کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس دعوت کے اوپر مجتمع ہونے کی یہ جمعیت قائم ہوئی ہے. ہمارے نظر میں اس کی قدر ہونی چاہیے. یہ پروگرام ہمارا اسی لیے مرتب کیے جاتے ہیں کہ ہمارے ذہن بنتے رہیں، ہمارے جذبے اور ہمارے حوصلے تر و تازہ ہوتے رہیں، اس کے اندر ذرا بھی انحطاط نہ آئے، ذرا بھی کمی پیدا نہ ہو، اور زیادہ آگے بڑھتے رہیں اللہ کے راہ میں، اور زیادہ سے زیادہ تیاریوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ صلاحیتیں اپنی اجاگر کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے سیرت و کردار بنتے رہیں. جیسا کہ بتایا گیا، کل بھی بتایا گیا اور آج بھی اس کی یاد دہانی کی گئی کہ پروردگار عالم نے اپنے ان بندوں کو جب یہ بتایا کہ دیکھو جو اس کے اوپر جم جائیں اللہ کو اپنا رب ماننے کے لیے، تو اللہ کے فرشتے، تو اس کے لیے ان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے دنیا کی زندگی میں، لیکن اس مرحلے سے گزرنے کے بعد بہت جلد وہ مرحلہ آ جاتا ہے آخرت کا مرحلہ. اس وقت فرشتے پیدر پہ نازل ہوتے ہیں، ان کو خوشخبریاں پہ خوشخبریاں سناتے ہیں کہ اب تمہارے لیے خوف اور حزن و ملال کوئی نہ، چھوڑنے والوں کا جن کو چھوڑ کے جا رہے ہو ان کے لیے کوئی غم ہے، تمہارے لیے کوئی خدشہ ہے، اور نہ اپنے لیے کوئی خدشہ ہے. ہم تمہارے ساتھ تھے دنیا میں بھی، تمہاری تقویت کا سامان تھے، تمہارے سکون قلب کا سامان تھے، اور آخرت کے سفر میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ کے مہمان بننے والے ہو، سب کچھ تمہاری خواہشات اب پوری ہوں گی، اب تم بالکل آزاد ہوگے. اس زمین کے وارث بنا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی زمینوں کا تمہیں، اور تمہیں مالک سب کچھ عطا فرما دے گا جو تم چاہو گے، اور جو چاہو گے اس سے زیادہ مالک کے پاس ہے تمہارے دینے کے لیے. اس لیے تمہیں تو جب یہ بات بتائی وہاں ساتھ ہی یہ بتایا کہ یہ کرنے والے ایمان، شرک سے پاک ایمان، شرک سے پاک ایمان اور عمل صالح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ کے رنگ میں رنگ کر، پھر اس کی دعوت دے کر، اور اس راہ میں آزمائشیں برداشت کر کے، صبر کے مراحل سے گزرتے ہوئے جو اس طرح گزریں گے ان کے لیے تو ایمان کی دعوت دینا جو ہے یہ بھی ایک لازمی حصہ ہے ایمان، ہمارے ایمان عمل صالح کا لازمی حصہ ایمان کی دعوت. اور ایمان کی دعوت دینے والے داعیان حق جو ہوتے ہیں وہ خود پوری طرح سے جس دعوت کو دیتے ہیں، جس دین کو پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، وہ دین مکمل دین ہے، دعوت بھی ہے اور عمل بھی ہے، اس کے اندر ایمان بھی ہے اور عمل بھی ہے، اور اس کا خود ایک اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کرتے ہیں عمل صالح کا. مسلم کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، سنت رسول پر پوری طرح چلنے والے مسلم، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے نہیں، اللہ کے حکم کی فرما برداری اور اطاعت کرنے والے. مسلم کے معنی یہی ہیں، اسلم یسلموں سے مسلم بنتا ہے فاعل. مسلم کے معنی اسلام لانے والا، تسلیم و رضا کا پیکر، اللہ کی اطاعت، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا مسلم. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. ایمان کی دعوت دے بہترین طریقے سے درد مندی کے ساتھ، غم گساری کے ساتھ. اللہ نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کا راستہ بتایا ہے تو ہم دوسرے لوگوں کو بھی اس راستے پر لائیں، اس راستے سے ان کو موڑیں، معاشرے کا رخ موڑیں، ان کو اس راستے پر لائیں. ہماری محبت کا ان کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، سب کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو اخروی بدانجامی سے بچانے کی کوشش کریں، اس راستے پر لانے کی کوشش کریں. تو اس کے لیے ان کو دعوت دیں اور اپنی زندگی سے ایک ایسا نمونہ پیش کریں کہ قول و عمل، حال و حال ایک ہو، اس کے اندر تضاد نہ ہو.
اس کے اندر تفاوت نہ ہو بلکہ ایک ہو، دونوں مطابقت ہو اس کے اندر، مسلم بن کر ہم ایمان کی دعوت دیں۔ مومن اور مسلم ہی ایمان کی دعوت کا حق ادا کر سکتا ہے۔ ہم مسلم ہونے کا نمونہ پیش کریں، ہماری زندگیاں، ہمارا گھر اور باہر، ہمارے گھر والے، ہمارا ظاہر و باطن سب پوری طرح سے ذرا سا بھی قول اور حال کا تضاد ہماری زندگی سے نمایاں نہ ہو۔ کہیں بھی اگر چوک ہو تو فوراً اپنی غلطی کو مانیں اور توبہ کر کے اصلاح کر لیں، اور پھر اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ چلیں، مومنوں کی طرح سے چلیں۔ مومنوں کا ماحول ہمارا ماحول ہو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ محبت، مومنوں کا احترام، نظم کی اطاعت پوری طرح سے، سم اطاعت کے پیکر ایمان والوں کی یہ شان ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی چیز کی ہمیں دعا کرنا چاہیے، اور اسی کے لیے ہمارے یہ اجتماعات ہوتے ہیں، تربیتی اجتماعات، جس میں جہاں ہمارے علم میں معلومات میں اضافہ ہو، وہاں ہماری سیرت و کردار و اخلاق کے اندر بھی بہتری ہوتی رہے، برابر اس کے اندر چار چاند لگتے رہیں، یہ بہتر سے بہتر ہوتی رہے۔ یہ تربیت جو ہے یہ تزکیہ نفس بھی ہے۔ تزکیہ نفس یہ ہمارے ان اجتماعات کی روح ہے، اس کے حصول کا مقصد تزکیہ نفس، تربیت کا حصول، تربیت کرنا، یہ ہمارے اجتماعات کے مقصد کا جو ہے یہ روح ہے اس کی، ان اجتماعات کی۔ اس پہ ہمیں ہمیشہ نظر رکھنا چاہیے، پوری طرح سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ پہاڑیاں، سنگلاخ پہاڑی، پوری قوم کس طرف چلی جا رہی تھی، یہ دعوت اللہ تعالیٰ نے پہنچائی ان پہاڑیوں پہ، جیسے کشمیر کی پہاڑیوں تک پہنچائی، سرحد کی پہاڑیوں پہ پہنچائی، مدین تک پہنچائی، اور آگے تک پہنچائی، سوات کی پہاڑیاں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے دیر سے آگے چترال کی طرف جائیں، دور دور پھیلائیں اس بات کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، یہ بات یہاں آئی، یہ کیسا تھا مرکز، اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسجد بھی بن گئی۔ ہمارے ساتھیوں نے دن رات کوشش کی، تھوڑے سے عرصے کے اندر اس کو بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر کثیر سے نوازے اور ان کے دین کے شوق میں اور زیادہ اضافہ کرے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کا اقرار کرنے کے بعد مومن مسلم بنتا ہے، اور مسلم کا اپنے رب سے معاہدہ ہوتا ہے کہ جان و مال تیری ہے، تیری مرضی کے مطابق اس کا استعمال ہوگا میرے مالک، تیری راہ میں میری جان بھی لگے گی اور تیری راہ میں میرا مال بھی لٹایا جائے گا، اور مجھے کبھی کوئی اس میں پس و پیش نہ ہوگا، کوئی تردد نہ ہوگا۔ جان اس راہ میں لگانے، توانائیاں اور صلاحیتیں اس راہ میں لگانے میں، اور اپنا مال، محنت سے کمایا ہوا مال تیری راہ میں لگانے اور لٹانے میں مجھے کبھی کوئی بھی عار نہ ہوگا، کوئی بھی مجھے پس و پیش نہ ہوگا۔ یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے بھائیوں کو اللہ کی راہ میں خوب مال لگانا چاہیے۔ ہمارے مراکز کس تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، دعوت کس تیزی سے پھیل رہی ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ہم فخر کر سکتے ہیں اس کے اوپر، یہ مالک نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ بھی اس کا فضل و کرم ہے۔ مالک ہم سے کام لے رہا ہے، ہم جیسے کمزوروں کو اور ہم جیسے گناہگاروں کو اس کام کے لیے مالک نے چھانٹا ہے، یہ اس کی عنایت و نوازش ہے، یہ اس کی نظر کرم ہے مالک کی ہمارے۔ تو ہمیں اس کا احساس ہمارے دل کے اندر شدید ہونا چاہیے، گہرا ہونا چاہیے، اور یہ احساس ہمیں اس بات کے اوپر اکسائے، ہمیں راغب کرے کہ ہم خوب اس راہ میں اپنا مال لگائیں۔ دنیا کے لیے مال تو سبھی لگاتے ہیں، شادی بیاہ میں اپنی ناک اونچا کرنے کے لیے، اپنی پگڑی اونچا کرنے کے لیے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے سبھی کرتے ہیں یہ، لیکن یہ دنیا داروں کے کام ہے۔ مومن وہاں سادگی کا ثبوت دیتا ہے، اسراف سے گریز کرتا ہے، اعتدال کی روش اختیار کرتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خوب لگاتا ہے۔ یہاں اعتدال کا کوئی نہیں ہے موقع، خوب لگائے اللہ کی راہ میں، جتنا لگائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ملٹی پلائی کر کے دے گا۔ ومن یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس دنیا میں بھی دیتا ہے، اور اجر تو اس کے ہاں کوئی حساب ہی نہیں ہے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ 10 گنے سے لے کے 700 گنا یہ تو بیان کر دیا گیا ہے، اور اس سے زیادہ صائم کے لیے کہ انہ لی وانا اجزی بہ، یہ تو صائم کا جو اجر ہے وہ میرے پاس ہے، میں اس کا دوں گا۔ تو مالک اپنے پاس سے کتنا دے گا اس کا تو کوئی، اس کے ہاں تو کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، ہم اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ مالک اتنا کچھ دینے والا ہے، یہاں بھی دیتا ہے خوب مالک، اور مالک جس کو یہ شوق دے دے کہ وہ اپنا مال، محنت سے کمایا ہوا مال اللہ کی راہ میں لگائے لٹائے، بڑا خوش قسمت ہے وہ، قابل رشک ہے وہ۔ دو ہی لوگ قابل رشک ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم دے اور اس علم کے ذریعے سے اپنی آخرت بنائے انسان، اس علم کے ذریعے سے اپنی سیرت و کردار کے اندر بھی اپنی بھی اصلاح کرے، اس کو چمکائے، اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔
اس دعوت کو پھیلائے، ان کی اصلاح کرے، ان کی تربیت دے اس علم کی وجہ سے۔ اسی طرح اللہ مال دے اور اس کو لگا دے اللہ کی راہ میں، اس مال کو لٹانے کے لیے قابل رشک ہے یہ تو ہمارے مراکز کے اندر ماہانہ فنڈ یہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے باقاعدہ ہمارے ناظمین رجسٹر رکھیں، ماہانہ فنڈ ہو۔ یہ کیسے بنیں گے مراکز؟ آپ ہی کے فنڈ سے۔ ہم چادر نہیں لیتے، پھیلاتے نہیں، لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، کسی سے نہیں مانگتے۔ لگانا ہے ہمارے ساتھی ہی لگاتے ہیں، اس میں ہم ان سے ضرور اپیل کر دیتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے ہر جگہ کہتے ہیں اور ان کو اس بات کے لیے اکساتے ہیں۔ اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے ساتھی اس پر پورا رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ جو ان سے کہا جاتا ہے توقع سے زیادہ وہ عمل کر کے ہمیں دکھاتے ہیں ہمارے ساتھی۔ یہ بھی ہمارے مالک کا فضل و کرم ہے۔ جہاں بھی ہم نے تھوڑی سی کوشش کی ہے، مالک نے اس کے بہت ایسی نتیجے دکھائے جیسے بہت زیادہ ہم نے کوشش کی ہو۔ تھوڑی سی کوشش کا نتیجہ بہت دکھا دیا مالک نے۔ لاہور میں کی، کراچی میں کی، اس طرح سے فنڈز آتے ہیں۔ تو یہاں بھی میں اپنے یہاں کے ساتھیوں سے بھی کہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے گا۔ آپ نے یہ مسجد بنائی ہے، یہ مرکز بنایا ہے، یہاں آپ دعوت پھیلا رہے ہیں، یہاں کے لوگوں میں بھی آپ کا ایک عزت اور مقام ہوگا، وہ آپ کو اپنا مومن بھائی سمجھیں گے، آپ کا احترام کریں گے، آپ کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں گے۔ آپ اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں تو بے دھڑک اللہ کی راہ میں مال لگائیے، ماہانہ اپنے فنڈ جمع کیجئے، تاکہ آپ کے جو دورے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں دعوت اللہ کے، اس کے لیے آپ مرکز کی طرف نہ دیکھیں۔ آپ جب تک کریں گے مرکز انشاءاللہ پورا تعاون کرتا رہے گا۔ مرکز کا فنڈ ہے کائے کے لیے؟ اپنے تمام مراکز کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے ہے، ہوتا رہے گا۔ لیکن آپ کوشش کیجئے، جیسے پنجاب کا ہے تقریباً خود کفیل ہو گئے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے، اتنے فنڈز ان کے ہونے لگے ہیں، اتنا بڑا صوبہ ہے، اتنے مراکز ہیں، اتنے مساجد ہیں، کافی حد تک خود کفیل ہو گئے ہیں۔ کچھ تھوڑا بہت مرکز سے ان کا تعاون ہوتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح ہم یہاں بھی اپنے ساتھیوں سے کہیں گے کہ جو صاحب وسائل ہیں، فصلیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، دیکھیے اللہ کے فضل و کرم سے کچھ خشک سالی کے بعد اب اچھا دور آیا ہے، اچھی فصلیں ہو رہی ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، تو فصلیں ہو رہی ہیں، تو اب جو کچھ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، لگائیے اس کو اللہ کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایمان کا اقرار کرا کے جان و مال کا سودا کیا ہے، تو آپ جان لگا رہے ہیں، مال بھی اللہ کی راہ میں لگائیے۔ آپ کے پاس زمینیں بیکار پڑی ہیں، اللہ کی راہ میں دیجیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ سے کل پوچھ لیا جائے اللہ کے سامنے پیشی کے وقت کہ کیوں رکھی ہوئی تھی زمین، کیوں نہیں آپ نے اللہ کی راہ میں اس کو لگایا۔ مرکز بنائیے، مساجد بنائیے، یہ مساجد تربیت گاہیں ہوتی ہیں، ہماری عبادت گاہیں ہوتی ہیں، بنائیے اللہ کی راہ میں مساجد۔ جتنی مساجد بنیں گی اتنی زیادہ دعوت پھیلے گی، مؤثر ہوگی، سرگرمی آئے گی آپ کی کوششوں کے اندر، آپ کی تربیت ہوگی۔ مسجد ہماری تربیت گاہ ہوتی ہے، تربیت ہوگی، نئی نسل کے لیے تربیت گاہ ہوگی، نیا ماحول ملے گا، مسجد میں درس و تدریس ہوگا، مسجد میں تربیتی پروگرام ہوں گے، قرآن پڑھنا سکھایا جائے گا، قرأت سکھائی جائے گی، تقاریر کے مشورے ہوں گی، یہ سب کچھ مسجد میں ہوتا ہے۔ مسجد مومنوں کی درس گاہ ہوتی ہے، تربیت گاہ ہوتی ہے۔ بنائیے مساجد اس کے لیے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، وفات کے بعد بھی آپ کا نام عمل، آپ کی کتاب زندگی کھلی رہے گی، اس میں آپ کے اعمال میں اضافہ کرتا رہے گا پروردگار عالم۔ تو اس لیے خوب زیادہ سے زیادہ اس راہ میں خرچ کیجئے۔ ہنگامی طور سے تو کسی کوئی کام ہوتا ہے اس وقت فنڈ کے لیے اپیل کی جاتی ہے تو فنڈ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن ماہانہ باقاعدہ اپنی آپ معاش میں سے، اپنی آمدنی میں سے ایک حصہ مقرر کیجئے کہ ہم اتنا دیں گے اپنے فنڈ میں، اپنے مرکز کے فنڈ میں۔ ہر جگہ ہمارے مرکزی فنڈ کے اندر اس طرح سے کوشش ہونی چاہیے۔ ہمارے ناظرین اپنے اپنے مراکز میں ساتھیوں کو اس کی ترغیب دیں، اس بات کی، اس طرف راغب کریں۔ ایمان کی دعوت نئے آنے والوں کے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے تربیت، ان کے سیرت و کردار اور اخلاق کی تربیت، اعمال کی ترغیب، یہ ہونا چاہیے۔ آخرت کا زیادہ سے زیادہ احساس پیدا کرنا ہمارے دروس کے اندر، ہماری تقاریر کے اندر، جمعہ کی تقریر کے اندر، دوسری تقاریر کے اندر، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ کچھ ساتھیوں نے یہ سوال کیا کہ جمعے میں آپ پہلے تقریر کرتے ہیں ہمیشہ، یہ خطبے کا حصہ، یہ خطبے کا حصہ نہیں ہے۔ خطبہ مسنونہ تو وہ ہوتا ہے جو خطیب اذان، ایک ہی اذان ہے اور ایک خطبہ ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ایسے زیادہ کاروبار میں منہمک ہو گئے ہیں کہ خطبے کی جب اذان ہوتی ہے ان کا خطبہ نکل جاتا ہے، کئی بعض کی صلاۃ بھی نکل جاتی ہے، تو انہوں نے ایک اذان جو سب سے زیادہ مصروف بازار تھا، سب سے زیادہ رش جہاں رہتا تھا، کاروبار زیادہ ہوتا تھا، سوق و زورا، اس میں آپ نے ایک اذان شروع کروا دی اور مزید پہلے سے۔ صحابہ نے اس پہ کوئی اختلاف نہیں کیا۔ تو ایسی دینی ضرورت کے تحت پھر تاریخ صحابہ میں یہ چیز ملتی ہے کہ خطیب
کہ ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے لوگ اگر جمع ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کو تو شوق تھا، جمعہ کے دن جلدی سے جلدی آتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے. جمعہ کے دن ہر نیک کا عمل بہت زیادہ اور دنوں کے مقابلے میں بڑھا چڑھا کر ملتا ہے. نوافل کا بھی اجر ملتا ہے، ذکر کا بھی زیادہ اجر ملتا ہے. تو لوگ آتے ہیں پہلے سے نوافل پڑھتے ہیں. تو اب لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ابھی آپ کے خطبے میں دیر ہے، ہم لوگوں کو کچھ حدیثیں سنا دیں. کیونکہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ کو یہ احساس ہوا تھا کہ اب نبی علیہ السلام سے حدیثیں سیکھنے والے کیسے سیکھیں گے حدیثیں، نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی. تو ہم نے جو حدیثیں سیکھی ہیں اور حفظ کی ہیں اس کو ہمیں پھیلانا چاہیے. تو جگہ جگہ مکے میں، مدینہ میں، بصرہ میں، کوفے میں، دمشق میں اور مختلف مقامات میں جہاں جہاں اسلامی حکومت تھی وہاں اس قسم کے درس کے مدرسے کھل گئے، درس حدیث کے، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اس میں شریک ہونے لگے، حدیثیں جمع کی جانے لگیں، یاد کی جانے لگیں. تو خطبے سے پہلے حدیث کا درس دے دیا کرتے تھے. یہ تاریخ صحابہ کے واقعات میں یہ چیز ملتی ہے. تو اگر نہ ملتی پھر بھی اس پہ ایک شورا کے طور پر یہ بات طے کی جا سکتی تھی دین کے لیے فائدہ ہونے کے. اس پہ بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کو شروع کر دیا، 3 دن نبی علیہ السلام نے پڑھائی تھی، اس کے بعد اس کو منقطع کر دیا تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شروع نہیں کیا، عمر رضی اللہ عنہ کے شروع کے دور میں نہیں ہوئی. بعد میں آپ نے دیکھا کہ لوگ چلے جاتے ہیں، بہت سے نہیں ہوتے شریک، ان کو قرآن بھی نہیں آتا، گھر پہ بھی کیا قرآن پڑھیں گے وہ. انہوں نے ابی ابن کعب کی اور دوسرے صحابی کی ڈیوٹی لگا دی اور وہ امامت کرنے لگے، اور سب چھوٹے چھوٹے جو گروپ میں پڑھ رہے تھے علیحدہ علیحدہ نوافل، وہ سب ایک جماعت میں پڑھنے لگے. تو یہ اس قسم کی چیز جو دین کے لیے فائدہ ہو، جس پہ بدعت کا اطلاق نہ ہو، تو یہ چیز اس طرح سے کی جا سکتی ہے. اس کا خطبہ مسنونہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کو اس چیز سے گویا اس قسم کے خدشے سے بچانے کے لیے ہم کبھی کبھی یہ بھی کرتے ہیں کہ بعد میں بھی، صلاۃ کے بعد بھی لوگوں کو روک لیتے ہیں اور پھر تھوڑا سا درس وغیرہ دے دیتے ہیں، کچھ تقریر کر دیتے ہیں، کچھ اعمال صالحہ کی ترغیب دے دیتے ہیں، کچھ احساس دلا دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے بعد میں بھی، کبھی شروع میں نہیں کرتے، بعد میں ہی کر دیتے ہیں. وقت زیادہ ہو جائے، لوگ زیادہ نہیں آتے تو پھر بعد میں ہی کر دیتے ہیں، لوگوں کو روک لیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو ہے اس کو سنت سمجھ کے نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایک مستحب چیز سمجھ کے کہ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث پیش کر دیا جائے، جس پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے، لوگوں کو سنا دیا جائے تاکہ ان کے عقائد کی اصلاح ہو. جو نئے آنے والے ہیں جمعہ کے لیے بہت سے ایسے لوگ آ جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو. یہ اس لیے کیا جاتا ہے. یہ اس کا خطبہ مسنونہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوری طرح سے قرآن و حدیث کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے اور اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے مالک. اور اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ حوصلہ اور جذبہ عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے مالک کی بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے، مالک نے توفیق دی ہے، مالک نے یہ نوازش فرمائی ہے کہ اس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے، تو ہم اس کی خوب اچھی طرح سے قدر کریں اپنی زندگی سے، اس احساس کے ساتھ، جیتے جاگتے احساس کے ساتھ کہ مالک کی اس نعمت کی ہمیں قدر کرنا چاہیے. جس طرح کہ بتایا گیا کہ 2 چیزوں سے انسان مغبون غافل رہتا ہے، دھوکہ دیتا رہتا ہے، اس کا نفس اس کو غافل رہتا ہے. ایک صحت ہے بیماری سے پہلے، اور دوسری فراغت ہے مدت ختم ہونے سے پہلے. ہمیں ان دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کی قدر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، سب بھائیوں کو اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزاریں اور اپنے مالک کے سامنے جائیں تو مالک ہمیں رسوائی سے بچا دے اور سرخروئی عطا فرما دے، اپنے ابرار بندوں میں شامل کر لے. پروردگار عالم ہر وقت مومن مجاہد کی طرح زندگی گزارتا ہے، شہادت کا آرزو مند ہوتا ہے، اپنے دل کی گہرائیوں سے شہادت کے لیے دعا کرتا ہے. اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک. یہ دعا اس کی زبان پر رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ دے دے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی. اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. ساتھی جلد سے